ناظرین، ہمارا چینل دیکھنے سننے والوں کو حکیم محمود الحسن کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہم آپ کو بتلا رہے ہیں یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور اس کے پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ غالباً سورہ طلاق کی ایک آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ بس اتنے تک آپ نے پڑھنا ہے۔ کم از کم اس آیت کو 10 مرتبہ صبح شام پڑھنے کی عادت ڈالیں، تو اس آیت مبارکہ کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رزق بارش کی طرح آپ کو عنایت فرمائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھیں۔ یہ آیت پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ تو آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے نشان پر کلک کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی پہنچ سکے۔ ناظرین، ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جہاز کے اندر، بحری جہاز کے اندر، پانی والے شپ کے اندر سفر کر رہے تھے کچھ لوگ۔ تو سفر کے دوران ایک جن انسانی شکل میں سوار ہو گیا اور اس نے آ کر آواز لگائی، اگر کوئی شخص اس پانی کے جہاز میں بیٹھا ہوا سفر کرنے والا 10,000 دینار کو سمندر کے اندر ڈال دے اور وہ سمندر کو ہدیہ کر دے تو میں اس کے بدلے میں ایک وظیفہ دوں گا جس کی برکت سے اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام بنیں گے۔ تو اب کون جو ہے 10,000 دینار جو ہے سمندر میں ڈالے؟ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے، سب مسافر تھے، سب سوچنے لگ گئے کہ اتنی بڑی رقم کیسے سمندر میں کوئی ڈال دے۔ ان میں بیٹھا ایک شخص جو مالدار تھا، اس کے پاس 10,000 دینار ہی تھے۔ اس نے کہا، یہ 10,000 دینار کی تھیلی ہے، یہ سمندر میں خود تو ڈال دے اپنے ہاتھ سے۔ تو اس جن نے کہا، میں یہ نہیں ڈالتا، آپ خود ڈال دے، میں دیکھ رہا ہوں، اور ڈالتے وقت سمندر کو کہو کہ میں نے تجھے ہدیہ دی ہے۔ تو اس نے وہ تھیلی اٹھا کر سمندر میں ڈال دی۔ تو اس نے کہا، وظیفہ بتاؤ، کون سا وظیفہ ہے، کون سا عمل ہے؟ تو اس نے بتلایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ آپ جو ہے یہ وظیفہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے مشکل آسان ہو جائے گی، پریشانیاں جھٹ جائیں گی اور دولت دوڑ کر آئے گی، رزق حلال کی کثرت ہو جائے گی، آپ کی زندگی کے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، آپ کی دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ آپ اس آیت کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اس پر وہ جن تو غائب ہو گیا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد، یعنی 2 دن بعد، جہاز کے اندر، سمندر کے اندر کوئی طوفان آیا۔ جہاز میں تو یعنی کہ کیفیت ایسی پیدا ہوئی، وہ ادھر ادھر بدکنے لگی، یعنی وہ خطرہ تھا کہ کبھی یہ ڈوب جائے۔ اب ڈوبے، اب ڈوبے، اب ڈوبے، لوگ پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا، آپ کو تو وظیفہ ملا ہے پریشانی سے حل کا۔ تو اس نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اس وظیفے کے پڑھنے کی برکت سے وہ سمندری طوفان تھم گیا اور ان کا جہاز صحیح سمت پر چلنے لگ گیا اور سمندر کے کنارے جا پہنچا۔ وہاں سارے اتر گئے، ہر کوئی اپنی اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ یہ کہتا ہے، میں اکیلا رہ گیا تھا اور میرے پاس زاد راہ نہیں تھا، جو پیسے تھے وہ میں نے سمندر میں ڈال دیے۔
اب میرے پاس خرچ کرنے کے لیے 1 دینار بھی نہیں تھا، تو میں بڑا پریشان ہوا اور میں پریشان ہو کر چلنے لگا۔ آگے جنگل کا راستہ تھا، بھوک نے مجھے نڈھال کر دیا تھا، میں اب درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور تھا۔ تو میں نے دیکھا ایک عالی شان بنگلہ جنگل کے اندر بنا ہوا ہے۔ میں حیران ہو گیا اور حیرت سے دیکھتے دیکھتے اندر داخل ہوا۔ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی وہاں ملی، تو اس نے کہا تو اندر کیسے آ گیا ہے؟ میں نے کہا میں بھوکا اور پیاسا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دیجئے، میں مسافر ہوں اور میرے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں جو میں خرچ کر سکوں، مہربانی کرو، میری جان پر ترس کرو، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ تو اس عورت نے کہا یہ خبیث جن کا محل ہے، اس نے بنایا ہے اور وہ ابھی نہیں ہے گھر میں، وہ آ جائے گا تو آپ کو مار دے گا۔ اس نے مجھے بھی قید کر کے رکھا ہے، میں بصرے کی رہنے والی ہوں، شہزادی ہوں، بڑے مالدار اور اچھے نیک گھرانے کی عورت ہوں، مجھے 4-5 سال سے اس نے یہاں قید کر رکھا ہے، میرے ماں باپ کو خبر کوئی نہیں ہے، آپ جلدی سے نکل جائیں، وہ آ جائے گا اور آپ کو مار دے گا۔ اتنے میں اندھیرا سا ہونے لگ گیا، جس طرح بادلوں کا اندھیرا ہوتا ہے، وہ جن آ گیا اور اس نے آ کر میرے سامنے مجھے کہا تو کیسے میرے محل میں داخل ہوا؟ تو میں نے عرض کیا میں تو کھانے پینے کی کوئی چیز لینے کے لیے مانگنے کے لیے آیا ہوں، میری مدد کر دیجئے۔ اس نے اس عورت کو کہا تلوار لے آؤ، میں اس کے ٹکڑے کرتا ہوں۔ وہ عورت تلوار لینے کے لیے اندر چلی گئی اور میں نے یہی آیت پڑھنا شروع کر دی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 4 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، اس کی برکت سے وہ جن وہیں جناب راکھ ہو گیا، جل گیا، ختم ہو گیا، بھسم ہو گیا، اور وہ جناب مٹی کا ڈھیر بن گیا، اس کی راکھ بن گئی۔ تو اس پر وہ عورت بڑی خوش ہوئی اور اس نے کہا تو نے اس خبیث جن کو مار دیا، اس نے مجھے قید کر کے رکھا ہوا تھا، اب اندر آئیے اور دیکھیے کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے کھانے کو دیا، اس نے سیر حاصل کھانا کھایا، اس کے بعد پھر اندر لے گئی، کمرے بھرے ہوئے تھے، اس کے اندر ہیرے جواہرات اور جناب سونا چاندی اور اس کے علاوہ نقدی بڑی پڑی تھی۔ تو اس عورت کو اس جوان نے کہا یہ اتنی ساری دولت کس کی ہے؟ اس نے کہا اس خبیث جن کی ہے جس کو آپ نے مار دیا ہے، اب یہ آپ کی میری ہے، آپ یہاں سے بوریاں بھریں اور ہم لے جاتے ہیں یہاں سے، پر میرے اوپر ایک شفقت کریں کہ مجھے بصرے تک چھوڑ دیں، میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، میرے ماں باپ پریشان ہوں گے، مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ تو اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو بصرے تک پہنچا دوں گا۔ انہوں نے وہ بوریوں میں سامان بھرا، وہ سونا چاندی بھرا، ہیرے جواہرات بھرے اور جناب اس کو لے آئے۔ سمندر کے کنارے ایک جہاز جا رہا تھا بصرے کی طرف، اس کو اشارہ کیا، وہ رک گیا، یہ سوار ہو گئے اور بصرے جا کر اترے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہاں آپ کا گھر ہے؟ اس نے کہا میں بتلا دیتی ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ تو اس عورت کو یہ جوان کہتا ہے میں لے گیا اس کے گھر میں، اور اس کے گھر والے دیکھ کر اس کے ماں باپ حیران ہو گئے، بڑے خوش ہوئے، انہوں نے اپنی بیٹی کو اتنے عرصے کے بعد زندہ سلامت دیکھا، بڑے خوش ہوئے۔ اس کے رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، محلے والے اکٹھے ہو گئے اور لڑکی کو مبارکباد دینے لگے۔ اس جوان نے اس لڑکی کو کہا کہ جناب یہ مال و دولت جو ہم لائے ہیں یہ آدھا آدھا کرو اور میں جاؤں۔ تو اس بچی نے کہا ٹھیک ہے، یہ آدھا آدھا کر لیتے ہیں اور جائیں۔ اس کے ماں باپ نے بچی کو کہا کہ آپ ٹھہر جائیے، آپ ٹھہر جائیے، یہ اتنی دور سے آپ کو لایا ہے، اس کی کچھ خدمت کریں گے، اس کا کچھ اکرام کریں گے، پھر اس کو جانے دیں گے۔ اس کو رات ٹھہرایا، کھانے کھلائے، صبح اس کو ناشتہ کرایا، اور اس کے بعد اس کے ماں باپ نے علیحدہ کمرے میں ایک میٹنگ کی اور اس میں فیصلہ کیا ہماری بچی بھی جوان ہے، وہ آدمی بھی جوان ہے، اتنی دور سے اس کو لایا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے، وہ محل اکیلا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، یہ اس کو قتل بھی کر سکتا تھا، اس کے ساتھ کچھ اور برا بھی کر سکتا تھا، لیکن اتنی دور سے باامان ہمارے گھر میں پہنچایا ہے، تو ہو کیوں نہ کہ ہم ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دیں۔ تو اس جوان سے کہا گیا کہ
کہ آپ کے ساتھ ہم اپنی بچی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کو قبول ہے؟ تو اس نے کہا بالکل، کوئی معاملہ نہیں، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ ان کا آپس میں نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، عالی شان محل ان کو دے دیا گیا، ایک بہت بڑا گھر، بہت بڑا بنگلہ ان کو دے دیا گیا۔ تو اس نے اور وہ ہیرے جواہرات اور وہ سونا چاندی اور وہ پیسے پہلے سے ان کو ملے تھے جو بوریوں میں بھر کر لائے تھے، اور ادھر پھر انعامات و اکرامات کی بارش ہو گئی۔ وہ بڑا حیران ہوا اور بڑی خوشی سے پڑھنے لگا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ ایک 10,000 دینار ڈالنے کی وجہ سے جناب میں نے کتنا سارا مال اللہ نے مجھے دے دیا۔ تو یہ اس آیت کی برکت ہے۔ اس آیت کو لکھ کر اپنے گھر کے کمرے میں لگائیں، اس کی عزت کریں، اس کو لکھ کر اپنے پرس میں رکھیں، اور اس آیت مبارکہ کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں، کم از کم 10 مرتبہ صبح شام۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور مجھ عاجز کو اس آیت کا ورد نصیب فرمائے، اس آیت کا پڑھنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے۔